ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا اور آج آپ ساتھیوں کو سیرت کا ایک اہم پہلو جس کو شمائل نبوت کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و خصائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ شمائل نبوت ان کو بیان کرنے سے پہلے چند اشعار جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جو سیرت کے اوپر مبنی ہے۔ اور پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے آپ کو یہ اشعار سنائے تھے، تو یہ اشعار ایسے ہیں ہی ایسے کہ دل کرتا ہوں کو بار بار پڑھانا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو میں اور ہی جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا سا راستہ ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھوکتا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا پھر تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، خواب ہوتا میں تیری کلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، بچہ ہوتا میں غریب بیوہ کا اور تیری گود میں سر چھپا لیا ہوتا، ہجرتوں میں پڑا جو ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کاش عہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، چوک ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا آسا ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں میں بہہ گیا ہوتا، مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، آسماں ہوتا میں عہد نبوی کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، راستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا راستہ دیکھتا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ایک مسلمان کی شان ہے اور ایک مسلمان کا ایمان بھی ہے۔ آج وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شمائل نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ شمائل نبوت، شمائل اصل میں شمیلہ کی جمع ہے اور شمیلہ کہتے ہیں خصلت کو، عادت کو، اور یہ شمائل حدیث کا ایک اہم پہلو اور ایک اہم حصہ ہے۔ حدیث کس چیز کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ حدیث بنیادی طور پر 4 چیزوں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خلقی اور خلقی۔ خلق یعنی اخلاق سے تعلق رکھنے والی چیزیں اور خلقی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلقہ امور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اور چوتھی چیز کہتے ہیں تقریر۔ تقریر کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کام کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اگر خاموش رہتے ہیں تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یعنی حدیث 4 چیزوں کا نام قول، فعل، تقریر اور وصف۔ اور وصف کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وصف تعلق رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ایک وصف تعلق رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خد و خال سے، اور ان دونوں سے پھر متعلقہ امور ہیں وہ بھی انہی چیزوں سے منسلک ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی کرنا، لباس پہننا، جوتا پہننا، یہ اوصاف خلقی اور اوصاف خلقی اور ان کے ساتھ متعلقہ امور، یہ تینوں چیزیں مل کے شمائل نبوت بنتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و خصائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو اخلاق سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ جمال، اور خصائل سے تعلق رکھتی ہے یعنی جو خصائل سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت اخلاقی، اور جمال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور ساری چیزیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث۔ آج ہم آپ کو 2-3 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل بالسبت بعث اللہ تعالی علی 40 سنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے، طوالت تھی قد میں، ولا بالقصیر اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، چھوٹے قد کے تھے۔ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے البائن، اس کے 2 ماخذ ہیں، ایک ہے بانا یبینو، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور ایک ہوتا ہے بانا یبونو کا مطلب دور ہونا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ طویل تھے اور نہ زیادہ چھوٹے قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا۔ تو ہم انسان دل سمجھتے ہیں اور ہم تجربہ ہے کہ جو انسان بہت زیادہ لمبا ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اور جو انسان بہت زیادہ قد کا چھوٹا ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جو درمیانہ قد کا ہو اور خوبصورت اس کا جسم ہو تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا
نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے وہ لمبائی کی طرف ضرور تھا، لمبائی کی طرف ضرور تھا، لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا اور زیادہ لمبا بھی نہیں تھا، درمیانہ قد تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا بِالْأَبْيَدِ الْأَمْحَقِ وَلَا بِالْأَدْرَمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا بالابید الامحق، امحق اصل میں کہتے ہیں خالص سفیدی کو، خالص سفیدی ہو اس کو امحق، ہاں دوسری دو آنکھوں والی، تو اس کا مطلب ہے کہ خالص سفیدی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر جو ہے وہ خالص سفیدی ہو، جس طرح آپ دیکھ لیں انڈا ہے، بالکل اس کا پیور جو ہے وہ سفیدی ہوتی ہے۔ اور ولا بالادہم، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی رنگ تھا، بلکہ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جو چہرہ جو ہے سفید ہو اور اس میں جو سرخی ہوتی ہے اس چہرے کے اندر خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا سفیدی بھی تھی اور اس میں سرخی بھی تھی۔ جب سرخی جو ہے سفیدی کے ساتھ مل جاتی ہے تو چہرہ جو ہے بہت زیادہ وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بالکل خالص سفیدی نہیں تھی اور خالص سرخی بھی نہیں تھی اور خالص جو ہے گندمی رنگ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا اس میں سرخی بھی تھی، سفیدی بھی تھی، اور سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا بالابید الامحق ولا بالادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا خالص سفید بھی نہیں تھا اور خالص گندمی رنگ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان سفیدی بھی تھی اور چہرے پر سرخی بھی موجود تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبت، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ نہ بالکل سیدھے تھے، جس طرح بال ہوتے ہیں بالکل سیدھا، اس میں کوئی خم نہیں ہوتا ہے، ایسے بال نہیں تھے آپ کے، بالکل سیدھا بال ہوتا ہے نا، اس میں کوئی خم نہیں ہوتا، یعنی جس کو ہم گھنگریالے بال کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں ایسے گھنگریالے ہوتے بالکل چپکے، اس میں جو ہے کنگھی جو ہے وہ مشکل سے پھرتی ہے، اس میں کنگھی بھی بندہ مشکل سے کر سکتا ہے، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو بال مبارک تھے وہ بھی بالکل درمیانے، نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ جو درمیانے قسم کے جو بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال تھے۔ بعثہ اللہ تعالی علی 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40ویں سال میں نبوت عطا فرمائی۔ کون سے سال میں؟ 40ویں سال میں۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو عمر ہوتی ہے یعنی 40واں سال یا عمر کے 40 سال جو ہیں وہ گزر جائیں تو اس میں انسان جو ہے بہت زیادہ میچور ہو جاتا ہے اور وہ یعنی انسانوں کے معاملات، دنیا آخرت، ہر ایک چیز کو وہ سمجھتا ہوتا ہے۔ اور انبیاء جتنے بھی گزرے تقریباً ان کو نبوت اور رسالت جو ملی وہ 40ویں سال کے بعد ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے نبوت جو ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ ایک انسان جب 40 سال یعنی 30-35 سال کے بعد کی زندگی جو ہوتی ہے وہ انسان انتہائی محتاط ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی زندگی اور آخرت کے بارے میں، اور انتہائی قسم کی اس کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے۔ تو انبیاء کو بھی نبوت اور جو رسالت ملی وہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ نبوت اور رسالت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کے بعد ملی۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 10 سال گزارے۔ آپ نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟
اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 10 سال گزارے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ صحیح بات کس کو پتا ہے؟ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال گزارے؟ 13 سال۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، کل کتنے سال ہوئے؟ 23 اور 40 63۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنا تھی؟ 63 سال۔ تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقام بمکہ 10 سنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 10 سال گزارے۔ اب محدثین یہاں کہتے ہیں کہ جو راوی ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے، عرب کے اندر یہ ایک دستور تھا، ایک اصول اور قاعدہ تھا کہ جب وہ گنتے شمار کرتے، مثلا 11 12 13 تو کہتے ہیں 10، 11 12 13 نہیں کہتے، اور شروع کے اندر 1 2 3 جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر یعنی 33 بولنا ہے، 32 بولنا ہے، 31 بولنا ہے تو وہ سیدھا 30 بول دیتے ہیں۔ اگر یعنی آپ کو 43 42 41 بولنا ہے تو وہ سیدھا 40 بولیں گے۔ تو اس طرح ان کا قاعدہ ہوتا ہے، تو اس طرح انہوں نے 3 سال کاٹ کے کہا کہ 10 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ اور دوسری بات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جو راوی روایت کرنے والا اس حدیث کو، انہوں نے فترۃ الوحی کے 3 سال ختم کر دیے۔ فترۃ الوحی معلوم ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ وحی کا ایک پیریڈ، ایک وقت جو ایسا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، وہ 3 سال کا پیریڈ، اس کو فترۃ الوحی کا وقت اور ٹائم کہتے ہیں۔ 3 سال تک وحی جو ہے شروع میں وہ بند رہی، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ تو ممکن ہے راوی نے وہ 3 سال نکال دیا۔ تو اس طرح 10 سال آپ نے وہاں، پھر وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کتنے سال گزارے؟ 10 سال، اور 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ کے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی۔ کل ٹوٹل مسلمان کتنے ہوئے مکہ میں؟ مسلمان کتنے ہوئے؟ تقریباً 80-83 سے زیادہ تھے 13 سال۔ اور 10 سال کی جو زندگی مدینہ والی ہے، اس میں تو مکہ بھی فتح ہوا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ، گروہ کے گروہ اور گروپ کے گروپ جو ہے وہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی 3 چیزوں کے اوپر محنت تھی مکہ میں۔ کتنی چیزوں پہ؟ کون سی؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید، دوسری چیز نبوت اور رسالت، کہ اے مشرکین مکہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، تم میری بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ کیسے ہم اس انسان کو نبی اور رسول مان لیں جو ہمارا رشتہ دار، ہمارے جیسا کھاتا پیتا انسان، اس کو نبی اور رسول ہم کیسے مانیں؟ یہ تمام امتوں کے شبہات قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ امتوں میں نوح علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا گیا کہ آپ ہم جیسے ہو، پھر ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم اللہ کے نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی کہ تم ہمارے جیسے، اور ہمارے یہاں پیدا ہوئے، ہم نے آپ کی پیدائش سارا کچھ وہ دیکھا، بچپن، لڑکپن، جوانی، سارا کچھ، اور ابھی کہتے ہیں میں نبی اور رسول ہوں۔ نبی اور رسول کوئی ایسی چیز ہو جو فرشتہ ہو، اللہ تعالیٰ آ جائے ہمیں کہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر رسول ہے، اس کو مانو، ایسی باتیں تب ہم مانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہدایت اور روشنی دلائل سارے موجود ہیں، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے۔ تیسری بات جو مکہ کے اندر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، وہ تھا آخرت کے اوپر ایمان، مرنے کے بعد ایمان۔
قبر میں جا کے انسان نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، بندہ مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، اب خاک ہو گیا، خاک کو کس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ ہڈیوں کے اندر ہڈیاں بچیں گی نہیں، سارے کے سارا مٹی ہو جائیں گی، کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض ان کو کھا جائیں گے۔ کیسے ایک انسان اٹھے گا اور پھر اپنی زندگی کا جواب دے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ تو مکہ کے اندر یہ 3 مسائل بنیادی تھے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، یعنی توحید، نبوت، رسالت اور آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 10 سال گزارے، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر میں وفات دی۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی اصول ہے، 3 سال وہ والے فترۃ الوحی کے یا بطور قصر کے کاٹ دیے گئے۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرًا بَيْضَاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور بالوں میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ کتنا؟ 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ اب بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بال جو تھے سفید تھے، یا پھر کیا تھے 17 بال، بعض میں 18 بال۔ اور بعض احادیث کے اندر ان جگہوں کا نام بھی بتایا گیا کہ وہ جگہیں کون سی تھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال تھے۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں صحابہ کرام کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ان بالوں کو بھی شمار کرتے رہے کہ آپ کی داڑھی میں، آپ کے سر میں، آپ کے پورے چہرے کے اوپر سفید بال کتنے ہیں۔ انسان تو مطلب کسی سے اگر ایسی انس محبت کسی بزرگ سے یا عالم دین سے، انسان کی تو سوچ بھی نہیں جاتے کہ اس کے بال گنے جائیں اور یہ شمار کیے جائیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات، شکل و شبات، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، صبح شام، لیل و نہار، سارا کچھ وہ احادیث کے اندر بیان کر دیا مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے۔ ایک تو احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ صدغین جو ہے، یہ کان پٹی جس کو کہتے ہیں، یہ اس میں سفیدی تھی، کچھ بال یہاں سفید تھے کان کی لو کے نیچے، اور بعض بال جو تھے یہاں ہونٹوں کے نیچے جو تھے وہ سفید تھے، اور بعض بال یہ جو سیدھا انسان سیدھ میں مانگ نکالتا ہے، کچھ بال یہاں سفید تھے۔ تو 4 جگہ، یعنی دونوں کان پٹیاں، اس کے نیچے کچھ بال سفید تھے اور کچھ جو ہے ہونٹ کے نیچے اور کچھ۔ اب دیکھیں اگر صرف پورا کا پورا سر جو ہے وہ سیاہ بالوں سے ڈھکا ہو اور داڑھی مبارک بھی وہ سیاہ ہو، اور پھر یہاں صرف سفیدی، یہاں سفیدی اور یہاں سفیدی، اور چہرہ جو ہے سرخ مائل ہو اور چمکتا ہو، کتنے خوبصورت چہرہ ہو۔ یعنی سفیدی بھی یہ نہیں کہ پوری کی پوری سفیدی، داڑھی سفید تھی یا پورے کا پورا سر جو ہے وہ سفید تھا یا پورے کے پورے بال نہیں، بلکہ یہاں تھوڑے سے بال، یہاں تھوڑے سے، اور یہاں تھوڑے سے بال جو کیا تھے وہ سفید تھے۔ تو علماء محدثین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو بال جتنے دیکھے انہوں نے وہ شمار کیے، بعض نے 17، بعض نے 18، بعض نے 10، لیکن 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو جب وفات آپ نے پائی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 63 سال کی عمر۔ آج تو 30 سال کی شروع میں بات سنا ہے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بھی حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن لیس بالطویل ولا بالکثیر۔ ربعتن اصل میں کہتے ہیں کہ درمیانہ قد۔ اب دیکھیں آپ نے جو صفات آپ سنیں گے نا، چاہے قد کے حوالے سے ہے، بالوں کے حوالے سے ہے، رنگت اور خوبصورتی کے حوالے سے ہے، جسم کے گوشت اور ہڈیوں کے حوالے سے ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بیٹھنا اٹھنے کے حوالے سے ہے، ہر ایک کام میں افراط و تفریط آپ کو نظر نہیں آئے گی، درمیان خیر الامور اوسط، نہ مطلب اتنا اس میں افراط و تفریط ہوگی، نہ زیادتی اور نہ ہی کمی، درمیانہ کام۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت وسط ہے۔ یہ امت کیا مطلب؟ یہ امت وسط اس وجہ سے یہ امت نہ دنیا کو ساری کی ساری دنیا کو لینے کے اوپر لگ جاتی، نہ ہی یہ ساری کی ساری دنیا کو چھوڑ کے کہاں چلی جائے، اپنے معبد خانوں میں مساجد میں بیٹھ کے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے سارا کچھ کہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ نہیں، یہ امت ایسی ہے جو معاشرے میں زندگی گزارتی ہے، اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی پورا اترتے ہیں اور دنیا کے امور کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ امت وسط ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتی یہ امت۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم سارا نظام الٹا ہو رہا ہے، ہم انسان جو وقت سونے کا ہے اس میں ہم جاگتے ہیں، اور جو وقت جاگنے کا ہے اس کے وقت تو پھر ایسے رات کو اگر جاگیں گے دن کو سوئیں گے تو مسائل گڑبڑ۔ اسی طرح ساری زندگی کو آپ دیکھیں وہ مطلب افراط و تفریط کا ہم شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اسلام اور دین پر عمل جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان اگر اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایسا گھس جاتا ہے، اس کو اپنی دنیا کے اخراجات، اپنے گھر کا خیال کرنا، تربیت کرنا، اور اپنے روزی اور اپنے خورد و نوش کی چیزیں اور اپنے دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بالکل یکسر بھلا دیتے ہیں۔ اگر دوسرا آدمی دنیا کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اپنے پورے کے پورے دین اور اسلام کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو ایک بندہ ادھر گیا تو دوسری سائڈ ختم، دوسری طرف گیا تو یہ سائڈ ختم۔ اسلام ایسی چیز نہیں، اسلام ایک فطری زندگی ہے، بالکل بہترین اور خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا بھی لو اور اسلام بھی، دنیا کے اندر معاشرے کے اندر رہ کر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ فرما برداری صرف اور صرف اللہ کے گھروں میں مساجد میں نہیں کی جاتی، مساجد کے باہر بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے، مسجد کے اندر بھی مسلمان ہوتا ہے، حرم کے اندر بھی بندہ مسلمان ہے، حرم سے باہر بھی بندہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ درمیانی خیر الامور اوسطھا، بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی وفاداری کرتا ہے، اور اپنے تعلقات میں اس کے تعلقات جتنے بھی ہیں انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ بیوی، چاہے وہ ماں باپ، بہن بھائی، گھر، معاملات، کاروبار، سیاست، معاشرت، انفرادی، اجتماعی، خوشی اور غمی، ہر ایک زندگی کے میدان میں وہ اللہ کے رسول اور شریعت کو کبھی بھی پشت نہیں کرتا اور کبھی بھی اپنی دنیا کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے ایک دعا سنی ہوگی جو بہترین اور خوبصورت ترین دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میں اللہ ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرما۔ تو اسلام پر عمل کرنے سے دنیا تباہ نہیں ہوتی، اسلام پر عمل کرنے سے گھر تباہ نہیں ہوتے، اسلام پر عمل کرنے سے جوانی، صحت یہ خراب نہیں ہوتی، اسلام پر عمل کرنے سے اولادیں خراب نہیں ہوتی، اسلام پر عمل کرنے سے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوتا۔ اسلام پر جو مسلمان عمل کرتا ہے وہ مسلمان دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ لہذا جو مسلمان اسلام کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو بھی سمجھے اور اسلام کو بھی سمجھے، کسی کے اندر افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتاً درمیانہ قد کے تھے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ
لمبائی کی طرف میل تھے نہ زیادہ چھوٹے قد کی طرف، بلکہ آپ سلم کا قد جو مبارک تھا وہ درمیانہ تھا، حسن الجسم اور خوبصورت جسم کے مالک تھے، وکان شعرہ لیس بجعد ولا سبت، اور آپ سلم کے جو بال تھے وہ نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ زیادہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ درمیانی قسم کی جو شیپ اور شکل تھی ویسے ہی تھے۔ اذا مشى يتكفى عن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تکفعاً سے چلتے تھے، اور محدثین نے کہا اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، تکفعاً کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ چلتے تھے، جیسے ایک بندہ ڈھلوان سے نیچے جاتا ہے نا تیزی کے ساتھ، یعنی ایسے بندہ جاتا ہے تو سامنے ہے پوری سپیڈ کے ساتھ بندہ جاتا ہے، تیزی کے ساتھ، سست روی جو ہے اس میں نہیں ہوتی، یعنی تیز چلنا۔ دوسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکفعاً کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلتے تھے، ٹھیک ہے، کیسے؟ جو کہ ایسے نہیں کہ سینہ جو ہے وہ ایسے کر کے اور مختلف انداز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلتے۔ تیسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جب چلتے تو مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض آدمی وہ جوتا پہن کے نا ایسے ایسے کس اس کے جوتے کی بھی زمین کے ساتھ رگڑنے کی آواز آتی رہتی ہے، پتہ چلتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یا پھر سستی کے ساتھ چلنا، یا اپنی اس چال کے اندر کبھی بندہ آگے دیکھتا پیچھے دیکھتا دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر، تو ایسی چال نہیں، یعنی جب بندہ بالکل سیدھا جا رہا ہو تیزی کے ساتھ وہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، اور دیکھے گا تو سیدھا تیزی کے ساتھ چال نہیں سکتا، اور جو آدمی جھک کر چلے ساتھ رہے وہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے، تو یہ ایک عیب ہے انسان اور مسلمان کے لیے کہ ایک مسلمان چلتے ہوئے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی تکفعاً یعنی تیزی کے ساتھ چلتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے، پتہ چلے کوئی مرد جا رہا ہے، اور پھر جھک کر چلتے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکفعاً کے ساتھ چلتے تھے۔ اسی طرح تیسری ایک اور آخری حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجلا مربوعا، کیا فرمایا؟ راجلا مربوعا، ایک لفظ ہوتا ہے راجلا، تو راجلا کا مطلب ہے مرد، راجلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ نہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے، درمیانی قسم کی جو شیپ اور شکل تھی، رجلن ویسے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ مربوعاً، مربوعاً کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ بالکل درمیانہ، نہ زیادہ طوالت اور نہ زیادہ چھوٹا قد تھا۔ بعید ما بین المنکبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھوڑی دوری تھی، کندھوں کے درمیان دوری تھی، کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بڑا چوڑا تھا، ٹھیک ہے، اب کندھے سے اگر مطلب گردن سے کچھ فاصلے پر ہوں تو اس کا مطلب ہے سینہ کیا ہے؟ سینہ چوڑا ہوگا، اور یہ ایک مرد کی انتہائی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جب کندھے جو ہے وہ بڑے ہوں اور سینہ چوڑا ہو اور چہرے کے اوپر سرخی محل خوبصورتی ہو تو پھر اس کی خوبصورتی کو چاند لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدیم الجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے عدیم الجمہ، جمہ اصل میں یہ بالوں کی ایک شکل کا نام ہے۔ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے، وفرہ، لمہ اور جمہ، وفرہ، لمہ اور جمہ۔ وفرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ صرف کان تک، یعنی یہاں کان کی لو سے اوپر، لمہ کان کی لو کے نیچے، جمہ کندھوں تک،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ کبھی وفرا ہوتے، کبھی لما اور کبھی جمہ. وفرا جو بال تھے یہ کان کی لو سے اوپر، اور لما جو بال تھے وہ کان کی لو تک، یہ جو گوشت کی جو ہے نیچے ہڈی سے نیچے جو گوشت ہے یہاں تک، اور جمہ جو بال تھے یہاں کندھوں تک. تو آپ نے کبھی دیکھے ایسے کندھوں تک کسی کے بال؟ اگر کوئی انسان چوڑے سینے کا مالک ہو اور چہرہ خوبصورت ہو اور اس کے بال کہاں ہوں؟ کندھوں پر، تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین اور جمیل نوجوان ہوتا ہے. اِلَى شَحْمَةِ اُذْنَيْ، آپ کی یہ جمعہ جو بال تھے، شحمت اذنئی، یہ کانوں کی اس لو تک، گوشت تک ہوتے تھے. علیہ حلۃ حمراء، آپ پر ایک سرخ جو ہے جبہ تھا. حلہ جو ہے، حلہ اصل میں کہتے ہیں دو چادروں، ایک چادر نیچے کی ہوتی ہے اور ایک چادر جو ہے وہ اوپر والی ہوتی ہے، اس کو حلہ کہتے ہیں. اب دو چادروں کا جو لباس اس وقت کا جو پہنا جاتا تھا اس کو اس شکل میں، اس شیپ میں، اس کو حلہ کہتے ہیں. حلۃ الحمراء، حمراء مطلب سرخ جبہ تھا. اب یہ دونوں جو چادریں تھیں وہ دونوں سرخ میل تھیں، علیحدہ علیحدہ رنگ نہیں تھا. حلۃ الحمراء، سرخ. لیکن بعض احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ نہ پہنا کرو، تو یہاں تو موجود ہے حلۃ الحمراء. تو محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ وہ جو دونوں چادریں بالکل پلین ہوں. پلین کا لفظ تو ہم ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کپڑا ہونا بالکل پلین، سفید ہے تو اس میں سفید ہی بالکل ایک دھاری یا ایک دھاگا بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہوتا. تو اس طرح یعنی پورے کا پورا لباس سرخ، اوپر والی چادر اور نیچے والی بھی، تو ایسے لباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حلہ تھا وہ ایسا تھا کہ سرخ رنگ کی دھاریاں اس میں موجود تھیں. دھاریاں مطلب دھاگا سائیڈ پہ یا نیچے اوپر، اس کسی جگہ وہاں کیا تھا، سرخ میل دھاگا یا دھاری جو ہے وہ. اسی طرح یمنی چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، اس میں بھی یمنی چادر جو تھی اس میں بھی وہ سرخ میل دھاگے یا دھاریاں وہ موجود ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پہنی. تو یہ جو حلہ حمراء ہے یہ دھاریاں موجود تھی، بالکل پلین اور مکمل طور پر سرخی نہیں تھی. اور اس وجہ سے بھی پہنا محدثین فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ سرخ مائل لباس یعنی اس میں رنگ پرنگ اور بالکل پلین سرخ نہ ہو، یعنی دھاری ہو سائیڈوں پہ، اوپر یا نیچے کسی سائیڈ پہ، تو اس پر کیا ہو سکتا ہے، وہ سرخ اس قسم کی سرخی تھوڑی تھوڑی پہن سکتا ہے. تو جواز بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لباس پہنا، یعنی کچھ دھاری ہو سائیڈوں پہ یا اوپر یا نیچے تو وہ لباس پہنا جا سکتا ہے. تو آگے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا قط احسن من، میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت شخصیت دنیا میں نہیں دیکھی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل یعنی شب و روز، لیل و نہار اور 24 گھنٹے کوئی ایک وقت بھی ایسا نہ گزرتا کہ جس وقت میں صحابہ آپ کے ساتھ موجود نہ ہوں. حتیٰ کہ آپ کے گھریلو زندگی ساری کی ساری وہ بھی مسلمان کے بالکل سامنے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا، کھانا اور پینا کیسا تھا، اور گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اور وہاں سونا، حتیٰ کہ عبادت رات کو کس طرح کرتے تھے. بعض اوقات تو صحابہ کرام جب چھوٹے تھے آپ کے رشتہ داروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے، رات کو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے ہیں. وہ سارے کا سارا نقشہ جو ہے وہ سارا نقشہ پھر احادیث کے اندر بیان کر دیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کس طرح،
دائیں ہاتھ سے کتنا کھاتے، کیا چیز پسند تھی. جس طرح ایک حدیث کے اندر غزوہ تبوک کے اندر یہودیوں نے یا اس سے آگے پیچھے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر دیا. جو زہر دینے والی خاتون تھی اس نے پوچھا مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں، بکری کے گوشت میں کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ مطلب صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تو کھاتے ہیں، لیکن گوشت کا بکری کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے. تو مسلمانوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکری کا جو پاؤں سے لے کر اوپر تک یعنی ران جو ہے پوری، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی. تو اس خاتون نے کیا کیا، اس ران کے اندر زہر ملا دیا. اب زہر جب ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت جو ہے وہ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو گوشت سے آواز آئی اللہ کے رسول اس میں زہر ہے، آپ نہ کھائیے. کیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ جانور بولے؟ درخت بھی بول سکتا ہے، پرندہ بول سکتا ہے، جس میں جان ہے، زندگی ہے، وہ بول سکتا ہے، انسان بول سکتا ہے، پتھر ذخیرے دوسرے. لیکن ایک ایسی چیز جو اپنے پورے حصے سے جانور سے علیحدہ ہو کر گوشت بن چکا، پک کے آ چکا، کھانے کے کا، وہ بول پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معلوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی زندگی، انفرادی، گھریلو، اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے کا جتنا معمول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتے اور ہر قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصلیات ہمارے سامنے بیان فرما دیں. تو ہم مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ ہے. ہم مسلمان اگر آپ اپنے رسول کی زندگی پر عمل کریں گے اور شوق اور رغبت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ دنیا ہماری خراب ہو جائے، آخرت خراب ہو جائے. یہ شیطان کے وسوسے اور دھوکہ ہے کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف جائیں گے یا اسلام کو پورے کا پورا گھر میں لے آئیں گے، اپنی ساری زندگی کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا ہم سے دور بھاگ جائے گی. ہمارے پاس کھانا پینا ساری یہ نعمتیں اور یہ سارا کچھ نہیں ہوگا، ہم دنیا کے اندر ناکام ہو جائیں گے، لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور فریب ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا